اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو یہاں پہ جمعیت اہل حدیث کے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں پہ جو ہمارے جرنلسٹ اتنے سینئر دوست اور ساتھی میری دعوت پر تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہاں پر مسلم لیگ کے ریسرچ اینڈ پلاننگ یونٹ کے جو دوست اور ساتھی یہاں پر موجود ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہاں پر کچھ میرے بزنس مین دوست تشریف لائے، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ آج کل کوئی کام جو ہے وہ کاروباری دوستوں کی مشاورت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو میں سب سے زیادہ اپنے دوست اور بھائی کاشف رنداوا صاحب، جو میرا اور ان کا ساتھ کئی میں سمجھتا ہوں دہائیوں کے اوپر، اور میں نے ان کو بڑا شفاف انسان پایا، اور جو کاشف رنداوا صاحب کے اندر ایک اور خوبی دیکھی ہے کہ ہی از ویری بلنٹ۔ اب بلنٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں رنداوا صاحب؟ اور جو ان کے دل میں ہوتا ہے یہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے، چاہے وقتی طور پہ لوگ ناراض بھی ہو جائیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود بخود بناتا ہے۔ اور رنداوا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، انہوں نے بڑے بڑے سٹینڈ لیے جو وقتی طور پہ لگتا تھا کہ شاید ان کا کیریئر ختم ہو جائے گا، لیکن حالات اور واقعات نے ثابت کیا کہ اگر آپ صدقے دل اور صدقے نیت سے کام کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے راستے خود بناتا ہے۔ اور آج کا راستہ، یہ جو آج کا ہم نے یہ ایک فورم رکھا ہے، عوامی اجتماعات کی طرف ہم اس کے بعد جائیں گے۔ آج صرف اور صرف کاشف رنداوا صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ساجد میر صاحب کا یہ پاکستان کے اوپر جماعت کے ساتھ تو ہے ہی کہ اس طرح کے دلیر آدمی کو جمعیت اہل حدیث کا چیف آرگنائزر بنانا، یہ نہ صرف جمعیت کے لیے بلکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے لیے اس طرح کے دوستوں اور ساتھیوں کا آگے آنا انتہائی ضروری ہے۔ اور وہ کیوں ضروری ہے؟ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر ایک طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ جو صرف وہ کہہ رہا ہے وہی ہو، اور اگر وہ نہیں ہو رہا تو پاکستان چاہے پھر ترقی نہ کرے، پاکستان اللہ نہ کرے تباہ ہو جائے، ان کو پاکستان کی تباہی منظور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ان کی کئی بھی بات پر عمل نہ ہو تو وہ معاشرے میں بھی بگاڑ لے کر آتے ہیں، اور اخلاق کا بگاڑ لے کر آتے ہیں، معیشت کا بگاڑ لے کر آتے ہیں۔ اور اس کی مثال پچھلے 20 سالوں کے اندر موجود ہے، ہم زیادہ پیچھے نہیں جاتے۔ ابھی یہاں پر بابر محمود صاحب نے بات کی تھی فلسطین کی، تو آج پاکستانیوں کی جو ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم کے بعد وہ سٹینڈ جو نواز شریف صاحب نے لیا تھا، اگر آج پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو آج پاکستان کے اندر اس طرح کے حالات ہوتے جس طرح کے ہم شام، عراق، لیبیا، مصر، فلسطین کے اندر دیکھتے ہیں۔ آج پاکستانی خوش قسمت ہے کہ آپ کی جو سرحدیں ہیں وہ محفوظ ہیں۔ لوگ دشنام ترازی تو کرتے ہیں، لوگ برائیاں تو کرتے ہیں، بہت شکریہ جی پلیز، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے انڈیا کی یا ہمارے دشمنوں کی کہ وہ پاکستان کے بارڈر پر حملہ کر سکیں۔ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو ہمیں اپنے ذہنوں میں نقش کر لینی چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کا ضامن اگر کوئی بنا تو اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کے بعد نواز شریف صاحب بنے، اور اس کے بعد میاں صاحب نے جو کچھ برداشت کیا۔ 2013 میں جب حکومت آتی ہے تو اس ملک میں دہشت گردی تھی، اس ملک میں لوڈ شیڈنگ تھی، اس ملک کی معیشت تباہ تھی۔ نواز شریف نے یہ رونا نہیں رویا کہ پچھلے تباہ کر گئے، پچھلے لوٹ کے لے گئے، خزانہ خالی کر گئے۔ نواز شریف صاحب نے کام کر کے دکھایا۔ نواز شریف صاحب نے دہشت گردی کا خاتمہ کیا، سندھ کو امن دیا، وانا وزیرستان میں امن آیا، پاکستان کے اندر معیشت کو پیروں پہ کھڑا کیا، دہشت گردی کا خاتمہ کر کے۔ میں یہ سمجھتا ہوں مفتی انتخاب صاحب تھوڑا لیٹ ہو گئے، تشریف رکھیے گا۔ اس کے بعد جب اب آپ نے مسلم کرنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے والا، چائنا سے
سی پیک معاہدہ کر کے پاکستان کی معیشت کو صحیح ٹریک پہ ڈالنے والا جب اس کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی شروع کیا گیا، جب ایک جھوٹا کیس بنا کر میاں نواز شریف صاحب کو 2017 میں نااہل کیا گیا، تو یہ وہ نواز شریف ہے جس کو تیسری دفعہ نااہل کیا گیا، لیکن ان کی کسی ذاتی کام کی وجہ سے نہیں، ایک جھوٹ کی بنیاد پہ. اور وہ جھوٹ جو ہے جس کی بنیاد پہ نواز شریف کو فارغ کیا جاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے. یہاں پر ہمارے سینئر سلمان غنی صاحب بیٹھے ہیں، ہم سے زیادہ یہ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ ہمیشہ نقصان نواز شریف کا نہیں ہوا. نواز شریف اللہ کے فضل سے اس سے زیادہ مضبوط ہو کے واپس آیا، لیکن نقصان پاکستان کا ہوا، نقصان پاکستان کی معیشت کا ہوا، نقصان پاکستان کے اندر جو معیشت کا پہیہ چل رہا تھا اس پہیے کو روکنے سے جو مہنگائی، غربت، بے روزگاری کا طوفان آیا، آج اس کا جواب کون دے گا؟ میرا آج ایک سوال ہے کہ وہ عدلیہ جو نواز شریف صاحب کو بار بار کسی نہ کسی بہانے سے فارغ کرتی رہی، یہ ایون فیلڈ، فلیگ شپ، یہ سارے کیسز تو جھوٹے ثابت ہوئے، لیکن ان 5-6 سالوں میں پاکستانی قوم کا رستہ جو کھوٹا ہوا، آج اگر پاکستان کشمیر پر آواز اٹھا نہیں پا رہا، آج فلسطین کے لیے ایک مضبوط موقف لے نہیں پا رہا، تو اس کی وجہ وہ بیڑی ہیں جو پاکستان کے پیروں میں ڈال دی گئی. معاشی طور پر وہ بدحالی ہے جو پاکستان کے حصے میں نواز شریف کو نااہل کر کے ڈال دی گئی. تو میں آج جمعیت اہل حدیث کے دوستوں اور ساتھیوں سے، مولانا ساجد منیر صاحب سے، علامہ کاشف رنداوا صاحب چیف آرگنائزر سے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت من حیث القوم ہم سب پر ایک ذمہ داری ہے. اس قوم کی بنیادوں میں جو بدتمیزی کا زہر ڈالا گیا، جو معاشرے کو آپس میں لڑایا گیا، جو تفریق پیدا کی گئی، آج اس تفریق کو ختم کر کے پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جو ہمارے بزرگوں نے جس کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا تھا. یہ پاکستان اتنے آسانی سے حاصل نہیں ہوا، اس کے اندر لاکھوں ہمارے بہنوں کا خون، ہمارے بزرگوں کا خون، ہمارے نوجوانوں کا خون، اور ہم بغیرت ہوں گے اگر ہم اس خون کو، قربانی کو بھول جائیں. بار بار پاکستان کی بنیادی اساس پر حملہ ہوتا ہے، بار بار پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہوتی ہے، اور کرتے کون ہیں؟ وہ سب کے سامنے ہے. آج تو اس قوم کو جو چورن بیچا گیا تھا، سب سے بڑا کام، الیکشن آتے رہتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، جماعتیں اقتدار میں آتی رہتی ہیں، آج سب سے بڑا کام اس قوم کی بنیاد کو مضبوط اور درست کرنے کا کام ہے. آج سب سے بڑا کام آج اس پاکستان کی معیشت کو پیروں پر کھڑا کرنے کا کام ہے. یقین مانے جمعیت اہل حدیث نے جو اعلان کیا، بالکل یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارا ان سے ہمیشہ کا ساتھ ہے، لیکن آج کا اعلان صرف مسلم لیگ نواز کے کا اعلان نہیں ہے. آج کا اعلان پاکستان کی بقا اور مضبوطی کے دوبارہ سفر کے احیاء کا اعلان ہے، پاکستان کی ترقی کا اعلان ہے. اور وہ منشور، ہمیں یہ بھی فخر ہے کہ واحد جماعت مسلم لیگ نواز ہے. میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا، 2013 میں جو ہم نے منشور دیا تھا، 2018 تک ہم نے اس منشور پر عمل کر کے دکھایا تھا، اور 2018 کا جو ہم نے منشور بنایا تھا وہ ان 5 سالوں کے اندر جو جو پرابلمز آئی تھی ان کو دیکھ کر بنایا تھا. اور آج کا جو منشور ہے، یہ منشور بھی جو ہے ہم اللہ کے فضل سے 2018 سے 23 تک اس ملک کے ساتھ جو سازش ہوئی، اس ملک کے ساتھ جو دھوکہ دہی ہوئی، آج ان تمام چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے صرف ہم یہ نہیں بتا رہے کہ یہ پرابلمز ہیں، ہم ان کا سولوشنز بھی بتا رہے ہیں. ہم
اللہ کے فضل سے نواز شریف کی سربراہی میں جب 8 فروری کے الیکشن کے بعد انشاءاللہ تعالی پاکستان کے طول و عرض سے جمعیت اہل حدیث اور اس طرح کے باقی دوستوں اور ساتھیوں کی مدد سے جب ایک دوبارہ وہ حکومت بنے گی جو اس کی حکومت چھینی گئی تھی تو پاکستان پھر ترقی کرے گا، پاکستان پھر خوشحال ہوگا، پاکستان پھر عالم اسلام کی آواز بنے گا، جو سب سے اہم بات ہے۔ اور اس آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہمیں یہ فخر محسوس ہوگا کہ ہم نے اس پاکستان کی ترقی کے لیے عالم اسلام کی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اکٹھا کرنے کے اندر اور اس کی آواز بننے میں آپ سب دوستوں کے ساتھ مل کے اپنا کردار ادا کیا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں آپ سب کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص طور پر اپنے بھائی کاشف رنداوا صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور یہاں پر جتنے دوست اور ساتھی موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔